اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ بے شک معجزات کا ظہور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم خاص ان معجزات اور واقعات کا ذکر کریں گے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 سال کی عمر مبارک میں پیش آئے۔ آئیے ناظرین بات شروع کرتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی روایت ہے جسے بہت سے مفسرین اور محدثین نے روایت فرمایا ہے۔ وہ بیان فرماتی ہیں کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ساتھ مکہ پہنچی کہ دودھ پینے والے بچوں کو تلاش کر سکوں۔ ہمارے ساتھ ایک بچہ بھی تھا اور میری صحت اس بات کی اجازت نہ دیتی تھی کہ میں اس کو شکم سیر کر سکوں، اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی جو اس قدر لاغر تھی کہ نہ تو صحیح چل سکتی تھی اور نہ ہی دودھ دیتی تھی، کیونکہ ہمارے علاقوں میں قحط کا سما تھا۔ میری اونٹنی کے لاغر اور کمزور ہونے کی وجہ سے ہم دوسری عورتوں سے پیچھے رہ گئے۔ تمام عورتوں نے مکہ کے گھروں سے بچے لیے، سوائے ایک بچے کے اس کو کسی نے نہیں لیا کیونکہ وہ یتیم تھا۔ زیادہ مال و انعام نہیں ملنا تھا اس گھر سے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ میری صحت کو دیکھ کر بھی مجھے اپنا بچہ دینے پر کوئی رضامند نہ تھا۔ حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا، کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو ہی لے لیں، یہ اس سے تو بہتر ہی ہوگا کہ ہم خالی ہاتھ گھر لوٹ جائیں۔ اللہ اکبر! بس یہی سوچنا تھا کہ حضرت حلیمہ کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی اور آقا نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئی۔ اپنے خیمہ لا کر جب دودھ پلانے بیٹھیں تو باران رحمت کی طرح برکات نبوت کا ظہور شروع ہو گیا۔ خدا تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس قدر دودھ اترا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور ان کے رضائی بھائی نے بھی خوب شکم سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر نے اس کا دودھ دوہا اور میاں بیوی دونوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، اور دونوں شکم سیر ہو کر سکون اور چین کی نیند سو گئے۔ جب یہ باتیں حضرت حلیمہ کے شوہر نے دیکھی تو وہ کہنے لگے، بے شک حلیمہ تم نے ایک مبارک اور بابرکت لڑکے کو لیا ہے۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہم اپنے گاؤں کی طرف چل پڑے۔ ہماری وہی اونٹنی جو صحیح چل بھی نہیں سکتی تھی اب وہ تیز تیز دوڑنے لگی، یہاں تک کہ ہم لوگ بن سعد کی ان عورتوں سے جا ملے جو مجھ سے ایک دن پہلے مکہ سے بچے لے کر گاؤں کی طرف جا رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے میری اونٹنی کو دیکھا تو بے حد حیران ہوئی اور کچھ تو مجھ پر ہنسنے لگیں اور طنز کرنے لگیں کہ دیکھ حلیمہ یتیم بچے کو اپنے ساتھ لے آئی ہے۔ خیر جب ہم گھر پہنچے تو ہمارا علاقہ قحط زدہ تھا، نہ فصلیں پھل اگاتی تھیں اور نہ ہی جانور دودھ دیتے تھے، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اب روزانہ میری بکریاں جب چراہ گاہ سے گھر واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا۔ میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اسی چراہ گاہ میں اپنے مویشی چرانے لگے جہاں میری بکریاں چرتی تھیں، مگر یہاں تو چراہ گاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا۔ یہ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات نبوت کا فیض تھا جس کو میں اور میرے شوہر کے علاوہ گاؤں کا کوئی دوسرا شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ جب 2 سال مکمل ہوئے میں اور میرا شوہر پریشان ہو گئے کہ اب تو ہم اس بابرکت بچے کو ان کی والدہ کے پاس چھوڑنا ہوگا۔ خیر ہم نہ چاہتے ہوئے بھی بچے کو لے کر ان کی والدہ حضرت آمنہ کے پاس پہنچے۔ ہماری قسمت اچھی تھی کہ مکہ میں اس وقت ایک وبائی امراض پھیلا ہوا تھا۔
ہم نے اسی مرض کا سہارا لیا اور بچے کو دوبارہ اپنے گاؤں لے جانے کی درخواست کی، جس کو حضرت آمنہ نے قبول فرما لیا، اور اسی طرح میں اور میرا شوہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دوبارہ اپنے گاؤں آ گئے۔ حضرت حلیمہ کے بچے چرگاہوں میں جا کر بکریاں چراتے تھے، لیکن حضرت حلیمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھیجتی، لیکن ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار پر حضرت حلیمہ نے ان کو بھی باقی رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر بکریاں چرانے کی اجازت دے دی۔ اسی طرح حضرت حلیمہ کے پاس سے ایک بار یہودیوں کی جماعت گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیلات معلوم کر کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے حضرت حلیمہ سے پوچھا کہ یہ بچہ یتیم ہے۔ حضرت حلیمہ ان کا قتل کا مشورہ سن چکی تھیں، لہٰذا انہوں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا کہ نہیں، یہ رہے اس بچے کے باپ۔ تب انہوں نے کہا کہ اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اسے ضرور قتل کر دیتے، اس لیے کہ پرانی کتب میں آخری نبی کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ یتیم ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے حضرت حلیمہ سعدیہ کا مقدر چمک اٹھا تھا۔ غربت بیماری کی جگہ خوشحالی نے لے لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں نظر آتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بہن بھائیوں سے کھیلتے، زیادہ تر حضرت شیمہ کے ساتھ کھیلتے، اور حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو نما بہت تیزی سے ہوئی تھی کہ دوسرے لڑکے کے اتنی تیزی سے نہیں بڑھتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب وہ 9 ماہ کے ہوئے تو فصیح گفتگو فرماتے، اور جب 10 ماہ کے ہوئے تو بچوں کے ساتھ تیر اندازی بھی فرمائی۔ ایک دن 10 ماہ کے بچے کو ایک میلے میں ایک کاہن نے چلتے ہوئے اور گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تو لوگوں کو پکار پکار کے کہنے لگا، لوگوں اس بچے کو قتل کر دو، یہ تمہارے خداؤں کے خلاف ہے، یہ تمہارے دین کو عرب سے ختم کر دے گا۔ حضرت حلیمہ نے جب یہ سنا تو وہ حضور کو کسی طرح چھپا کر بڑی مشکل سے واپس اپنے گاؤں پہنچی۔ ان واقعات کے بعد حضرت حلیمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑنے کے لیے روانہ ہو گئیں۔ راستے میں انہیں حبشہ کے عیسائیوں کی ایک جماعت ملی۔ ان کے راہب نے جب حضور کو دیکھا تو پوچھنے لگا، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ حضرت حلیمہ نے فرمایا نہیں۔ راہب کہنے لگا، یہ یتیمی کے علاوہ اس بچے میں آخری نبی کی تمام نشانیاں ہیں۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے حوالے کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال سے 6 سال تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ آپ کو لے کر مدینہ منورہ گئیں۔ ایمن بھی آپ کے ساتھ تھی۔ ایک دن مدینہ کے 2 یہودی ایمن کے پاس آئے اور کہا، ذرا محمد کو ہمارے پاس لاؤ، ہمیں انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اچھی طرح دیکھا، پھر اپنے ساتھی سے بولا کہ اس امت کا نبی ہے اور یہ شہر ان کی ہجرت گاہ ہے، یہاں زبردست جنگ ہوگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو معلوم ہوا تو ڈر گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ روانہ ہوئی، مگر راستے میں ابواب کے مقام پر وفات پا گئیں۔ آپ کو یہیں دفن کیا گیا۔ 5 دن کے بعد ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے مکہ پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے پاس آئے۔ یہ لوگ قیافہ شناس تھے، آدمی کا چہرہ دیکھ کر اس کے مستقبل کا اندازہ لگاتے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، اس بچے کی حفاظت کرو، اس لیے کہ مقام ابراہیم پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے، اس بچے کے پاؤں کا نشان بالکل اسی سے ملتا جلتا ہے۔ اس قدر مشابہت ہم نے اور کسی کے پاؤں میں نہیں دیکھی۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ بچہ نرالی شان کا مالک ہوگا۔
ہوگا، اس لیے اس کی حفاظت کریں۔ اسی طرح ایک روز حضرت عبدالمطلب حجرہ اسود کے پاس بیٹھے تھے کہ نجران عیسائی آ گئے۔ ان میں ایک بڑا پادری بھی تھا۔ اس نے کہا، ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامات ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں ہونا باقی ہے۔ یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہیں۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں پہنچا۔ پادری کی نظر جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، وہ چونک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں، کمر اور پیروں کو دیکھ کر چلا اٹھا کہ یہی وہ نبی ہیں، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ میرے بیٹے ہیں۔ اس پر پادری بولا تھا، تب یہ وہ نہیں ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو جائے گا۔ اس پر عبدالمطلب نے کہا، یہ دراصل میرا پوتا ہے، اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ پادری نے کہا، ہاں یہ ہوئی نا بات، آپ اس کی پوری طرح حفاظت کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا جان حضرت عبدالمطلب کی بھی وفات ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند سال اپنے چچا زبیر کے ساتھ بھی رہے۔ ان کے ساتھ ہی ایک دفعہ آپ سفر پر تھے کہ راستے میں ایک سرکش اونٹ رہتا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ اونٹ آپ کے قدموں میں اپنی گردن رگڑنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سواری بھی فرمائی۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مبارک پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔